بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 8 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 47 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اشکش نے شہزادہ سعد سے کہا کہ بہترین صورت یہ ہے کہ آپ قیدی بن کر میرے ساتھ چلیں۔ میرا حال ابھی تک مرزوق فرنگی اور ضمیران شاہ کو معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے فولاد زنگی کے ذریعے مجھے بھی طلب کیا تھا کہ آپ کو لے کر ان کے پاس پہنچوں۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو چند روز کے لیے آپ کو قید خانے میں علم شاہ اور لہرا سب کے پاس رکھیں گے۔ اس طرح ان سے ملاقات ہو جائے گی اور پھر اچانک حملہ کر کے آزاد ہو جانا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ سلطان سعد نے غور سے اشکش کی باتیں سنی، پھر گردن ہلا کر کہنے لگا، یہ ہرگز نہ ہوگا کہ میں قیدی بن کر مرزوق فرنگی کے سامنے جاؤں۔ میں بزور شمشیر علم شاہ کو آزاد کراؤں گا۔ اگر مرزوق کے پاس لاکھوں سپاہی ہیں تو ہوا کریں، انشاءاللہ وہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اشکش نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، اے شہزادے، بے شک آپ بہادر اور جری ہیں، مگر یاد رہے کہ سپاہ گری کے 36 فن ہیں۔ جیسا موقع دیکھے ویسا کرے۔ اگر مرزوق کے سپاہیوں نے آگے بڑھ کر آپ کو روکا اور اس اثنا میں انہوں نے علم شاہ اور لہرا سب کو مار ڈالا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے مانا کہ آپ مرزوق اور ضمیران شاہ کو بھی ہلاک کر دیں گے، لیکن علم شاہ کو جیتا نہ پائیں گے۔ سلطان سعد کو اشکش کی باتوں میں وزن محسوس ہوا۔ چند لمحے غور کرنے کے بعد اشکش سے کہا، تمہارا مشورہ مناسب ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ دونوں دن رات منزلیں طے کرتے ہوئے شہر کے نزدیک پہنچے۔ اس دوران میں اشکش نے سعد کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال کر قیدی بنا دیا تھا۔ شہر سے باہر ضمیران شاہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ یکایک کچھ لوگ فولاد زنگی کی لاش کے ٹکڑے لے کر وہاں آئے اور خبر دی کہ ایک پر اسرار نقاب دار نے فولاد کے لشکر پر شب خون مارا اور ہزارہا سپاہیوں کو قتل کر کے فولاد کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ اس کی لاش ہے۔ ضمیران شاہ پر خوف طاری ہوا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے لاش کو تکنے لگا۔ اتنے میں خبر آئی کہ اشکش سلطان سعد کو لیے آتا ہے۔ ضمیران شاہ نے فوراً پیغام بھجوایا کہ قیدی کو جلد ہماری خدمت میں حاضر کرو۔ شام کے وقت جب کہ ضمیران شاہ اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہا تھا، اشکش قیدی کو لے آیا۔ سعد نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ضمیران شاہ سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا کہتا ہے؟ اشکش نے جواب دیا، جہاں پناہ، یہ جب سے قید ہوا ہے ہر وقت اپنے خداوند کا نام لیا کرتا ہے۔ اے اشکش، تو نے بھی اسے کچھ نہ سمجھایا؟ ضمیران شاہ نے کہا، حضور میری کیا مجال جو اسے کچھ سمجھاؤں؟ اس نے مرزوق فرنگی کے سامنے بھی یہی نعرہ لگایا اور خداوند زریں تن کو بھی برا بلا کہا۔ اچھا، کیا یہ ہمارے خداوند سے بھی نہیں ڈرتا؟ ضمیران شاہ نے پوچھا۔ جناب، ڈرنا تو ایک طرف، یہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ ضمیران شاہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ پھر اشکش سے کہا، اچھا ہوا تم اسے لے کر آج ہی یہاں آ گئے۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ کل سورج نکلنے سے پہلے ہی علم شاہ اور لہرا سب دونوں کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اب یہ قیدی بھی ان کے ساتھ ہی مارا جائے گا۔ فی الحال اسے لے جا کر اسی قید خانے میں رکھو جہاں دونوں قیدی پہلے سے موجود ہیں۔ اشکش سعد کو اس خیمے میں لے گیا جس میں علم شاہ اور لہرا سب قید تھے۔ اشکش اور سعد کو دیکھ کر دونوں قیدی خوشی سے اچھل پڑے۔ سعد نے سب واقعہ سنایا۔ پھر اشکش نے سعد کی زنجیریں کھول دیں اور چلا گیا۔ صبح کے وقت قید خانے کا داروغہ خیمے میں آیا تاکہ قیدیوں کو قتل گاہ میں لے جائے۔ اس بد نصیب کو کیا معلوم تھا کہ سعد کی زنجیریں کھلی ہوئی ہیں۔ جو ہی وہ خیمے میں داخل ہوا، سعد نے اچھل کر اس کی گردن ناپی اور اس زور سے ٹینٹوا دبایا کہ اس کا دم نکل گیا۔ داروغہ کا کام تمام کر کے سعد نے اس کی جیب سے ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے تالوں کی چابیاں نکالیں اور اپنے ساتھیوں کو آزاد کر دیا۔ پھر خیمے سے باہر آ کر چند سپاہیوں کو مارا اور ان کے ہتھیار چھین لیے۔ ان قیدیوں کے آزاد ہونے کی خبر ضمیران شاہ تک پہنچی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ جلدی سے اپنے بیٹے سہراب کو بھیجا کہ کچھ بندوبست کرے۔ سہراب غیظ و غضب کی تصویر بن کر آیا اور علم شاہ سے للکار کر کہا، اے قیدی، تیری اتنی جرت کہ یوں نکل بھاگے، دیکھ کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار سے علم شاہ پر حملہ کیا۔ علم شاہ کے جوش کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک سہراب کیا 1000 آ جاتے تب بھی
اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ علم شاہ نے ڈھال پر وار روکا، پھر آگے بڑھ کر سہراب کی گردن پکڑ لی اور یوں اوپر اٹھایا جیسے عقاب ہرن کے بچے کو اپنے پنجوں میں دبا لیتا ہے، اور اس سے پہلے کہ سہراب سنبھل سکے، علم شاہ نے اس زور سے اس کو فضا میں پھینکا کہ تنکے کی طرح اڑتا ہوا آسمان کی جانب گیا۔ جب واپس زمین پر آیا تو علم شاہ نے تلوار کا ہاتھ مارا، سہراب دو ٹکڑے ہو کر گرا۔ جاسوسوں نے سہراب کے مارے جانے کی خبر ضمیران شاہ کو دی۔ بیٹے کی موت سے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، سوچے سمجھے بغیر میدان جنگ میں کود پڑا اور علم شاہ کے نزدیک آن کر بولا، اور اومی، یہ تو نے کیا غضب کیا کہ میرے جوان مرد بیٹے کو مار ڈالا؟ اب تو میرے ہاتھ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ علم شاہ نے مسکرا کر جواب دیا، اے بدبخت، تو خود اپنی موت سے بچنے کی کوشش کر۔ یہ کہہ کر اس نے ضمیران شاہ کو کھینچ کر گھوڑے سے اتارا اور سر سے اونچا اٹھا کر کئی چکر دیے۔ ضمیران شاہ کے حلق سے خون کا فوارہ جاری ہوا، سمجھا کہ واقعی موت آئی، گھبرا کر امان امان چلانے لگا۔ علم شاہ نے اسے زمین پر آہستہ سے پٹخ دیا، پھر کہنے لگا، تو ایک بار پہلے بھی ایمان لا کر دغا کر چکا ہے اور اب پھر امان امان پکارتا ہے۔ جی تو نہیں چاہتا کہ تجھے زندہ چھوڑ دوں، مگر یہ ہمارا قاعدہ ہے کہ جو امان طلب کرے اسے امان دیں۔ ضمیران شاہ نے علم شاہ کے قدم تھام لیے اور رو کر کہا، اب ایسی خطا نہ ہوگی، معلوم ہوتا ہے کہ اقبال آپ کا مقدر ہے، آپ پر کوئی شخص فتح نہیں پا سکتا اور آپ کا دین بھی برحق ہے۔ اگر خدائے زرین تن سچا ہوتا تو میرے بیٹے سہراب کو زندہ کر دیتا۔ غرض اس مرتبہ ضمیران شاہ سچے دل سے کلمہ پڑھ کر دین ابراہیمی میں داخل ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس روز ضمیران شاہ اپنے 2 لاکھ سواروں کے ساتھ ایمان لایا تھا۔ اگلے روز اس نے علم شاہ، لہراسپ، سعد اور اشکش کی دعوت کا انتظام کیا۔ جب سب لوگ کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ علم شاہ نے کہا، اب میرا ارادہ ہے کہ مرزوق فرنگی کو جہنم رسید کروں۔ ضمیران شاہ یہ سن کر کہنے لگا، حضور، ابھی اس کے لیے وقت مناسب نہیں ہے۔ مرزوق فرنگی کی فوج میں 60 لاکھ تجربے کار سپاہی ہیں، آپ کتنوں کو قتل کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 لاکھ قتل کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ شہر ریحانیہ کو لوٹ چلیں۔ زلزال کو بلائیے، ممکن ہے اس دوران میں امیر حمزہ بھی یہاں آ جائیں، ایسی صورت میں مرزوق فرنگی سے جنگ کا مزہ آ جائے گا۔ علم شاہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تیری بات درست ہے، واقعی ہر کام سوچ سمجھ کر اور موقع محل دیکھ کر کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ امیر حمزہ مکے سے واپس آتے ہی ملک فرنگستان کا رخ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے شہر ریحانیہ کی جانب کوچ کی تیاریاں کی۔ تب سلطان سعد نے لہراسپ سے کہا، میری جانب سے چچا علم شاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ میں چند روز کے لیے قلعہ قلاب میں جاتا ہوں، وہاں کچھ لوگ ابھی کافر ہیں، انہیں دین ابراہیمی میں داخل کر کے واپس ریحانیہ آؤں گا۔ لہراسپ نے یہ بات علم شاہ سے کہی، اس نے مسکرا کر کہا، ذرا سعد کو بلاؤ۔ لہراسپ نے جا کر سعد سے کہا کہ چلیے، آپ کے چچا آپ کو یاد کرتے ہیں۔ سعد نہایت سعادت مندی سے گردن جھکائے علم شاہ کے سامنے آیا۔ علم شاہ نے کہا، کیوں بیٹا، تم ہمارا ساتھ کس لیے چھوڑتے ہو؟ سعد نے جواب دیا، چچا جان، خدا جانتا ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان ہے آپ کے قدموں سے ہرگز جدا نہ ہوں گا۔ میں نے تو صرف یہ عرض کیا تھا کہ آپ ابھی ریحانیہ تشریف لے جاتے ہیں، میں بھی چند روز کے لیے قلعہ قلاب کا چکر لگا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اچھا بیٹا جاؤ، تمہیں خدا کے سپرد کیا۔ غرض علم شاہ، ضمیران شاہ اور لہراسپ تو شہر ریحانیہ کی جانب چلے اور سلطان سعد اور اشکش قلعہ قلاب کی طرف آئے۔ سلطان سعد شہزادی گوہر بند سے کہہ گیا تھا کہ جس وقت سمینہ بانو آئیں تو تم انہیں سلام کرنا اور قلعے کے دروازے تک استقبال کے لیے لے جانا، انہیں اپنی بزرگ سمجھنا، کیونکہ وہ میری چچی ہیں، اور کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ میں شہزادی ہوں اور وہ ایک سپہ سالار کی بیٹی ہیں۔ شہزادی گوہر بند نے سعد کی ہدایت پر پورا عمل کیا۔ جب سنا کہ سمینہ بانو آئی ہیں، وہ خود دروازے تک گئی، استقبال کر کے لائی، اپنی مسند پر بٹھایا اور نظر پیش کی۔ اتنے میں سنا کہ سلطان سعد آئے ہیں۔ شہزادی گوہر بند اور سمینہ بانو بے حد خوش ہوئیں۔ سعد محل کے اندر آیا، سمینہ نے بانو کو جھک کر سلام کیا اور ادب سے بیٹھا۔ سمینہ نے علم شاہ کا حال پوچھا، سعد نے تفصیل سے سب بیان کر دیا اور آخر میں کہا کہ اب وہ ضمیران شاہ اور لہراسپ کو لے کر شہر ریحانیہ کی جانب گئے ہیں۔ سمینہ بانو کئی دن تک قلعے میں رہی، پھر سعد سے کہا، اب مجھ کو رخصت کرو۔ سعد نے کہا، میری رائے میں آپ یہیں رہیے، یہ جگہ آپ کے لیے
قلعہ اہن حصار سے زیادہ محفوظ ہے۔ مگر سمینہ نے سعد کی درخواست نہ مانی اور جانے کی ضد کی۔ سعد نے مجبور ہو کر کہا بہتر ہے، آپ کو اختیار ہے۔ سمینہ بانو رخصت ہوئی، اشر اس کے ساتھ چلا۔ سعد نے اسے سمجھایا کہ ذرا ہوشیاری سے جانا، دشمنوں کی شرارت کا ہر وقت امکان ہے۔ اشر کہنے لگا آپ فکر نہ کیجیے، میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، کسی کی کیا مجال ہے کہ میرے ساتھ شرارت کرے۔ سلطان سعد کو قلعہ کلاب میں چند دن آرام کرنے دیجیے اور ذرا مرزوق فرنگی کی خبر لیجیے کہ جب اس نے ضمیران شاہ کے دین ابراہیمی میں داخل ہونے کی خبر سنی تو اس پر کیا بیتی۔ جاسوسوں نے اسے ایک ایک بات تفصیل سے بتائی۔ مرزوق فرنگی کا خون کھولنے لگا۔ اسی وقت مالا گرد کو حکم بھیجا کہ تو شہر ریحانیہ پر حملہ کر اور علم شاہ، ضمیران شاہ اور لہرا سب کی گردنیں اتار کر میرے سامنے پیش کر۔ پھر آلہ گرد کو حکم دیا کہ تو قلعہ کلاب پر دھاوا بول اور سعد کو گرفتار کر کے لا۔ آلہ گرد اور مالا گرد زبردست پہلوان تھے اور بے شمار جنگیں جیت چکے تھے۔ دنیا بھر میں ان دونوں بھائیوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ جب مالا گرد ایک عظیم لشکر لے کر شہر ریحانیہ کے قریب پہنچا تو علم شاہ کو اس کی آمد کا پتہ چلا۔ ضمیران شاہ کسی قدر خوف زدہ تھا۔ اس نے علم شاہ سے کہا حضور، یہ مالا گرد پہلوان بڑا شہ زور اور جی دار ہے، ملک فرنگستان میں اس جیسا پہلوان کوئی اور نہیں ہے۔ اس کا بھائی آلہ گرد پہلوان بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو قلعے کے دروازے بند کر لیں۔ علم شاہ یہ سن کر سخت برہم ہوا اور کہا خبردار، اب کبھی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالنا۔ جو قوم قلعہ بند ہو کر لڑتی ہے وہ کبھی دشمن پر فتح نہیں پا سکتی۔ میدان انہی کے ہاتھ رہتا ہے جو میدان میں نکل کر مرنا یا مارنا جانتے ہیں۔ فوراً جنگ کی تیاری کی جائے اور خبردار قلعے کا کوئی دروازہ ہرگز بند نہ ہو۔ اسی وقت زلزال کو خط لکھا کہ بہت جلد یہاں پہنچو، مالا گرد پہلوان لڑنے آیا ہے۔ جب قاصد علم شاہ کا یہ نامہ لے کر زلزال کے دربار میں پہنچا تو وہ اپنے مصاحبوں سے کہہ رہا تھا کہ یارو، علم شاہ کا بھی کچھ خیر خبر نہیں ہے۔ اتنے میں قاصد نے علم شاہ کا خط پیش کیا۔ زلزال نے اٹھ کر تعظیم دی اور خط کو آنکھوں سے لگایا، چوما اور پڑھا۔ اسی وقت حکم دیا کہ لشکر تیار ہو اور شہر ریحانیہ کی طرف کوچ کرے۔ ادھر 4 روز تک مالا گرد اور علم شاہ کی فوجیں لڑائی کی تیاریاں کرتی رہیں۔ 5ویں روز سورج نکلتے ہی مالا گرد نے طبلِ جنگ بجوایا۔ علم شاہ نے بھی طبل بجانے کا حکم دیا۔ دونوں فوجیں صفیں باندھ کر مقابلے کے لیے آمنے سامنے آ گئیں۔ مالا گرد فرنگی گھوڑے پر سوار ہو کر دھوم دھام سے میدان میں آیا اور گھڑ دوڑ کے کمالات دکھانے لگا، جس پر دوست دشمن سب نے واہ واہ کی۔ جب خوب پسینے میں تر ہو گیا اور گھوڑا بھی تھکا تب وہ رکا اور ضمیران شاہ سے کہنے لگا او ضمیران شاہ، تو نے پہلے اپنے آقا مرزوق فرنگی سے نمک حرامی کی اور اب میرا سامنا کرتا ہے۔ خیر، جس پر تیرا بھروسہ ہو اس کو میرے مقابلے میں بھیج۔ یہ سننا تھا کہ علم شاہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مالا گرد کے قریب آن کر رکا اور اسے سلام کیا۔ مالا گرد نے حیرت سے کہا تو نے مجھے سلام کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کا قاعدہ یہی ہے کہ دشمن کو بھی سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ مالا گرد ہنس کر کہنے لگا اے علم شاہ، تو نے ایسے قصور کیے ہیں کہ اب تیری جان بخشی کی کوئی صورت باقی نہیں۔ اے مالا گرد، تو ہے کس ہوا میں؟ میں اپنی جان بخشی نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں نے تجھے اپنا بزرگ سمجھا اور چچا سسر جان کر سلام کیا۔ علم شاہ کی بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ اس کی بیوی سمینہ بانو مالا گرد کے سگے بھائی آلہ گرد کی بیٹی تھی۔ علم شاہ کے منہ سے یہ کلمہ سن کر مالا گرد کے تلووں میں آگ لگی تو کھوپڑی تک گئی۔ غضب میں آ کر نیزے سے حملہ کیا۔ علم شاہ نے اطمینان سے اپنے نیزے پر روکا۔ اب دونوں میں نیزہ بازی ہونے لگی، یہاں تک کہ دونوں کی نیزوں کی چمکدار انیاں بالکل بیکار ہو گئیں اور نیزے درمیان سے ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے نیزے پھینکے اور تلواریں کھینچ لیں۔ مالا گرد نے تلوار ماری، علم شاہ نے وار خالی دے کر حملہ کیا۔ مالا گرد نے اپنی ڈھال میں چہرہ چھپا لیا، مگر تلوار سر پر پڑی اور اس کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اب علم شاہ کی تلوار مالا گرد کے آہنی خود پر پڑی، اسے بھی کاٹا اور پیشانی کو زخمی کرتی ہوئی نکل گئی۔ مالا گرد نے اپنا خون بہتے دیکھا تو اس شدت سے حملہ کیا کہ علم شاہ سنبھل نہ سکا اور عین اسی وقت مالا گرد کی تلوار اس کے کندھے پہ اتر گئی۔ کندھے سے خون کا فوارہ بلند ہوا اور علم شاہ پر غشی طاری ہونے لگی۔ مالا گرد کی حالت بھی ابتر تھی اور وہ تلوار اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ ادھر علم شاہ کا گھوڑا
اسے لے کر میدان سے نکل گیا، مگر مالا گرد نے ہمت کر کے گھوڑے کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈالا۔ یہ دیکھ کر لہرا سب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ نعرہ مار کر مالا گرد کو روکنے کے لیے لپکا۔ ضمیران شاہ نے دل میں خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ مالا گرد کے ہاتھ سے لہرا سپ مارا جائے، پھر میں علم شاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے کہ جب علم شاہ زخمی ہوا تو لہرا سپ کی کیا حقیقت ہے۔ چنانچہ ضمیران شاہ بھی اپنے دستے سمیت مالا گرد کی فوج پر آن پڑا اور بے دریغ تلوار چلنے لگی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پلک چھپکتے میں دونوں طرف کے ہزارہ سپاہی گاجر مولی کی طرح کٹ گئے۔ شام ہوئی تو ضمیران شاہ نے واپسی کا طبل بجوایا۔ دونوں لشکر اپنے اپنے مقام پر واپس آئے۔ جب جگ بند ہوئی تو لہرا سپ اور ضمیران شاہ کو علم شاہ کی فکر ہوئی۔ ادھر ادھر تلاش کیا مگر کہیں نہ ملا۔ 3 روز تک میلوں کوسوں دور ڈھونڈا، لیکن خدا جانے علم شاہ کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ چوتھے روز مالا گرد نے پھر طبلے جنگ بجوایا۔ ضمیران شاہ کو خبر ہوئی۔ اس نے لہرا سپ سے کہا کہ رات کو نکل چلو، قلعہ بند ہو کر لڑو۔ لہرا سپ نے یہ بات نہ مانی اور کہنے لگا، آج میں خود مالا گرد سے مقابلہ کر کے دیکھوں گا، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرنا۔ غرض لہرا سپ میدان میں آیا۔ مالا گرد پہلے ہی سے موجود تھا اور مقابلے کے لیے پہلوان طلب کر رہا تھا۔ لہرا سپ نے اس کے سامنے پہنچ کر کہا، اے مالا گرد، زیادہ بڑھ مت ہانک، لا جو حربہ رکھتا ہے اسے آزما، بعد میں نہ کہیو کہ حسرت دل میں رہ گئی۔ مالا گرد نے قہر آلود نظروں سے لہرا سپ کو گھورا اور بولا، اس دن تو میرے ہاتھ سے بچ گیا، اگر وہ نمک حرام ضمیران شاہ تیری مدد کو نہ آتا تو اب تک تیری ہڈیاں بھی گل چکی ہوتی۔ خیر، آج تیری عمر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر مالا گرد نے دانت پیسے اور لہرا سپ پر تلوار ماری۔ اس نے ڈھال آگے کر کے اپنے کو بچانا چاہا، مگر مالا گرد جیسی قوی پہلوان کا وار یہ ڈھال کیا روک سکتی تھی۔ صاف کٹ گئی اور 2 انگل گہرا زخم لہرا سپ کی پیشانی پر آیا۔ ضمیران شاہ نے دیکھا کہ لہرا سپ بھی زخمی ہوا تو اپنی فوج کو حملہ کر دینے کا اشارہ کیا۔ ادھر سے مالا گرد کی فوج بھی آ گئی اور تلوار چلنے لگی۔ یکا یک ضمیران شاہ کی فوج میں شکست کے آثار دکھائی دینے لگے اور قریب تھا کہ سپاہی ہتھیار چھوڑ کر بھاگیں کہ مشرق کی جانب سے ایک عظیم لشکر آتا نظر آیا۔ جب گرد کا پردہ چاک ہوا تو دیکھا کہ زلزال آن پہنچا ہے۔ زلزال کی فوج نے آتے ہی دشمن کو تلواروں کی باڑ پر رکھ لیا اور شدت سے حملہ کر کے مالا گرد کی فوج کو پیچھے دھکیلا۔ ضمیران شاہ کی فوج کے قدم بھی جم گئے اور شام تک ہار جیت کا فیصلہ ہوئے بغیر لڑائی ختم ہو گئی۔ واپسی کا طبل بجا، دونوں لشکر میدان سے پھرے، اپنے اپنے خیموں میں آئے۔ ضمیران شاہ نے بارگاہ میں آ کر لہرا سپ کے زخم دھلوائے، پھر طبیب نے ٹانکے لگا دیے۔ اس کے بعد زلزال سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ شہزادہ علم شاہ مالا گرد کے ہاتھوں زخمی ہوا اور اس کا گھوڑا نہ جانے کہاں نکل گیا، کہیں پتہ نہیں لگتا، اور اب لہرا سپ بھی زخمی ہے، لہٰذا جب تک علم شاہ واپس نہ آئے اس وقت تک مالا گرد سے قلعہ بند ہو کر لڑنا چاہیے۔ زلزال یہ سن کر کہنے لگا، کل میں مالا گرد سے مقابلہ کروں گا، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، جو جی چاہے کرنا۔ ضمیران شاہ نے اسے سمجھایا کہ ایسا خیال دل میں نہ لاؤ، اگر خدا نخواستہ تم بھی زخمی ہو گئے تو میں تنہا قلعہ بند ہو کر بھی مالا گرد سے لڑ نہ سکوں گا، معلوم ہوتا ہے آج کل ہمارا ستارہ گردش میں ہے۔ آخر زلزال ضمیران شاہ کی بات ماننے پر مجبور ہوا اور قلعے میں آیا۔ یہ خبر صبح کو مالا گرد تک پہنچی۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، کچھ پرواہ نہیں ہے، آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کبھی نہ کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی۔ اس کے بعد اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور سرداروں سے کہا کہ تیسرے روز قلعے پر قبضہ کر لوں گا۔ سرداروں نے آپس میں کہا کہ مالا گرد جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، بے شک یہ قلعے پر قبضہ کر لے گا۔ یہ خبر ضمیران شاہ کو ہوئی کہ مالا گرد ایسی بات کہتا ہے تو خوف سے اس کا دم ہی نکل گیا۔ بھاگم بھاگ لہرا سپ کے پاس آیا اور سارا حال بیان کیا۔ لہرا سپ نے کہا، خدا کو یاد کرو اور مالا گرد کو آنے دو، جب مالا گرد آئے گا تب دیکھا جائے گا، تم مجھ کو قلعے کے دروازے پر بٹھا دو، میں اس سے اپنے آپ نپٹ لوں گا۔ غرض لہرا سپ نے ضمیران شاہ کی ہمت بندھائی اور خود دروازے پر آن بیٹھا۔
سپاہیوں اور سرداروں کا حوصلہ بڑھایا۔ تیسرے روز صبح ہی صبح مالا گرد نے زبردست حملہ کیا اور یلغار کرتا ہوا قلعے کے صدر دروازے تک آ گیا۔ اس کے سپاہی سیڑھیاں لگا لگا کر قلعے کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے اور خوب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ لہرا سب بڑی بہادری سے لڑا اور دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ضمیران شاہ اور زلزال بھی دائیں بائیں سانس لیے بغیر تلوار چلا رہے تھے، مگر مالا گرد کا دباؤ ہر لمحہ بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ یکا یک مالا گرد نے ضمیران شاہ کو دیکھا اور پکار کر کہا، او نمک حرام، خیر اسی میں ہے کہ قلعے کا دروازہ کھول دے، ورنہ تیری بوٹی بوٹی اپنے خنجر سے الگ کر دوں گا۔ کیوں بے وقوفی سے اپنے آدمیوں کو قتل کرواتا ہے؟ مجھ سے مقابلہ تیرے بس کی بات نہیں۔ یہ سنتے ہی ضمیران شاہ تھر تھر کانپنے لگا۔ مالا گرد کی ایسی دہشت اس کے دل میں بیٹھی کہ اپنے ساتھیوں کو ہتھیار پھینک دینے کا مشورہ دیا۔ اس پر لہرا سپ نے ڈپٹ کر کہا، اے ضمیران، ہوش کی دوا کر۔ مالا گرد کی کیا مجال کے قلعے کے اندر قدم بھی رکھ سکے؟ جب تک ہماری جان میں جان ہے اسے اندر نہ آنے دیں گے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 8۔ کیا مالا گرد نے قلعہ ریحانیہ پر قبضہ کر لیا؟ پلنگینہ پوش کی آمد، وہ کون تھا؟ علم شاہ کدھر گیا؟ امیر حمزہ ملک فرنگستان میں آتے ہیں یا نہیں؟ شہزادہ کبات شہریار پر کیا گزری؟ سلطان سعد کے کارنامے، یہ سب کچھ ہم اس سلسلے کی جلد نمبر 9 میں سنیں گے، جس کا نام ہے جادو کا شہر۔ مجھے امید ہے آپ کو وہ کہانی بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔